رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر نشست میں ناچیز کوفی ٹولے کی نام نہاد ترجمان سرور سلطانی کی خرافات، لغویات اور الزامات کا جواب دینا چاہتا ہے، جو اس نے کلندر پاک سرکار کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے اوپر بہتان تراشی کی۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ سلطانی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ دعا کرتے ہیں۔ نے کہا کہ کلندر پاک سرکار دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا حشر امام علی مقام کے بارے میں کے ساتھ ہو۔ تو سلطانی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی وقت، کوئی وعدہ وعید کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آؤ، تم بھی آؤ دربار پر، میں بھی آ جاتا ہوں، اور جو تو نے بیان کیا ساری ضروریت نو آج ایک دعوت دینے لگے ہیں، ریکارڈ کر لیں تے پہنچا دے۔ اے فقیر نے ڈاکٹر اسرار ہوئے جن نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے شہزادے بارے لکھے کہ کربلا حق باطل کا مارکہ نہ تھا، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ امام حسین نو نے باغی لکھا ہے بے ایمان نے، تو یزید نو نے جنتی لکھے۔ وہ دی کتاب ماہنامہ مساک، وہ دے ویچوں نے پہلے صفحے تے لکھے۔ میں گیا ہوں دے کول تے انہوں یہ دعوت دیتی سی، تے آج اینا سارے یزیدیاں نو قبلہ شاہ صاحب دی مائیت وچ بیٹھ کے میں یہ چیلنج کرنا، آؤ ایک کلندر پاک سرکار دے بوئے تے بیٹھ کے آج ایک دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ قیامت والے دن اور تہاڈا حشر یزید نال ہوے تے ساڈا امام حسین نال ہوے۔ اور سارے اور پھچے چشتیاں تیرے تے تیرے سارے لونڈیاں نو چیلنج ہوئی، آ دعا کریے ہاتھ چوک کے تے آمین کریے، کل قیامت والے دن تیرا حشر تے تیرے سارے لونڈیاں دا، تیرے سارے وکیلاں دا حشر یزید نال ہوے تے قبلہ شاہ صاحب دے منن والیاں دا ساریاں دا حشر امام حسین نال ہوے۔ اے میری گل اندے تک پہنچا دیو۔ ڈاکٹر اسرار والا نظریہ، اگر ہمارا نظریہ وہ ہے تو بلا شبہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اثر یزید کے ساتھ ہو اور تمہارا امام علی مقام کے ساتھ ہو۔ اور اگر ہمارے بارے میں تو نے یہ بہتان اور الزام لگایا ہے تو آؤ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر امام علی مقام کے ساتھ ہو اور بہتان لگانے والے کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ بے شک۔ تو نے ڈاکٹر اسرار کا نظریہ پیش کیا، جس میں تو نے کہا کہ اس نے امام علی مقام کو باغی کہا اور لڑائی کو دو شہزادوں کی جنگ کہا۔ ارے وہ ڈاکٹر اسرار تھا، وہ بے ایمان تھا، وہ ایسی بکواس بک سکتا ہے امام علی مقام کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے استاد محترم کے کسی کلام سے
کسی بیان سے اور آپ کی کتاب سے اگر کوئی یہ نظریہ ثابت کر دے کہ ہم آپ امام علی مقام کو باغی سمجھتے ہیں تو بات تمہاری ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کرو، اور اگر ہمارا یہ نظریہ ہے ہی نہیں تو یہ تو نے جو بہتان لگایا تو پھر تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دعا کرتے ہیں، ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اگر جو سلطانی نے بیان کیا وہ ٹھیک کیا تو پھر اس کی دعا بھی جو اس طرح اس نے کی وہ ٹھیک کی۔ اگر سلطانی نے ہم پر الزام اور بہتان لگایا ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے تو پھر بہتان لگانے والے کا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور جن پر بہتان لگا رہا ہے ان کا حشر امام علی مقام کے ساتھ۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات، ناچیز ایسے نظریے اور عقیدہ رکھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہم امام علی مقام کو سید الشہداء کہتے ہیں، یہ ہمارے موقف کے پہلی شق میں لکھا ہے جو استاد صاحب قبلہ نے موقف پیش کیا اور جو نیٹ پر چل رہا ہے، پہلی شق کی یہی ہے کہ ہم سیدنا امام علی مقام کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ جابر و کمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور دوسری بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ تم لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم کربلا کو ہماری طرف منسوب کی ہوئی ہے کہ ہم کربلا کو خطا اتحادی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ارے بیوقوفو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو اور انصاف سے کام لو۔ اس طرح جھوٹی خبریں پھیلانے سے تمہارے ساتھ کتنے لوگ مل جائیں گے۔ ہم نے الحمدللہ یہ لکھا ہے، ارے جب آپ نے اپنے پہلے عمل سے خود رجوع فرما لیا ہے تو پھر واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا، اور ہم نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے پہلے عمل سے جو کوفیوں کے وعدوں پر آپ نے اعتبار کرتے ہوئے خروج شریف فرمایا تھا اس سے آپ نے رجوع فرما لیا۔ جب ہم رجوع لکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی رجوع لکھ رہے ہیں تو پھر اب واقعہ کربلا کو خطا اتحادی کا نتیجہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا جب آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جس ارادے کے ساتھ آئے تو اس ارادے کو آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ خطا اتحادی کا نتیجہ کیسے ہوا؟ ظالموں، کیوں بے ایمانی کرتے ہو؟ یہ تو عین حق و باطل کا مارکا تھا کہ خلاف شرع مطالبہ آپ نے نہ مانا، انہوں نے مجبور کیا، آپ نے نہ مانا، انہوں نے شہید کر دیا، ظلماً شہید کیے گئے آپ۔ کلمہ حق آپ نے بلند کیا جابر حکمران کے سامنے۔ تو یہ دو باتیں۔ اور دوسری بات، اب سلطانی تجھے پتہ نہیں ہے یہ بغاوت والا نظریہ کس کا ہے، کون رکھتا ہے، اور کس نے یہ الفاظ صراحتاً بولے بھی ہیں؟ وہ تمہارے مرشد و مربی ہیں جن کا تو نام نہاد چیلا بنا پھرتا ہے۔ اب ان کا کلام سن، اور اگر تم میں ضمیر ہے اور وہ زندہ بھی ہے اور تم میں انصاف ہے تو فیصلہ کر کہ جن کو تو پوج رہا ہے ان کا نظریہ وہ خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ آج تک ایسا کلام نہ صحابہ کے لیے، نہ اہل بیت کے لیے، نہ امام علی مقام کے لیے ایسا کلام آج تک نہیں کیا جو تیرے پیر و مرشد مربی و محسن جس کو تو سمجھ رہا ہے آج کل اس نے کیا۔ تو اب یہ کلام سنو، اور اگر انصاف ہے تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ دوسرے لوگ لڑے اور اہل بیت میں سے کوئی نہ لڑا، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا۔ اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں
علیہم الرضوان لڑے تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی اسی رخصت پر عمل کر رہے تھے۔ ایسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے۔ جی تو سامعین محترم، یہ مدثر شاہ کا کلام آپ نے سنا، جو سلطانی صاحب تمہارے پیر و مرشد ہیں اور جن کا تو نام نہاد ترجمان بنا پھرتا ہے، اگر تجھ میں غیرت ہے، اگر تمہارے سینے میں دل ہے اور دل میں ضمیر ہے اور ضمیر ابھی زندہ ہے، تو یہ کلام سن کر تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بغاوت والا نظریہ کون رکھتے ہیں، امام علی مقام کو باغی کون کہہ رہا ہے، صحابہ کو باغی کون کہہ رہا ہے، اہل بیت کو باغی کون کہہ رہا ہے۔ ارے شرم نہیں آتی تو ان کو کیچڑ اٹھاتے ہو ہمارے بزرگوں پر اور ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جو ہم نے کی نہیں، جو ہمارا نظریہ ہی نہیں، لوگوں میں ایسی باتیں بنا کر پھیلا کر اپنی سستی شہرت کہ تم بھوکے ہو اور اپنی سستی شہرت کے لیے چار آدمی دیکھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ لگاتے ہو اس طرح کر کے کہ کوئی بلا ہے تو کوئی نے مارکا مار لیا ہے۔ ادھر آ، اگر تمہیں ہمت ہے، اگر تمہارے پاس دلائل کی طاقت ہے، جا سلطانی، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تم آؤ میرے پاس آ، اکیلا ہی آ، میرے سے بات کر۔ اگر تمہاری بات حق اور حقیقت ہوئی اور تمہارے دلائل شرع شریف کے مطابق قوی ہوئے تو میں نہ صرف آپ کا شکریہ ادا کروں گا بلکہ میں اپنا موقف بھی چھوڑ دوں گا کہ میں سمجھوں گا کہ آپ نے ایک پرانے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مجھ سے نیکی اور بھلائی کا سلوک کیا، لیکن اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان بند رکھ، اپنوں میں کھڑے ہو کر ڈینگے مار لینا یہ آسان کام ہے، اور کسی کے سامنے آ کر دلائل کے ساتھ بات کرنا یہ کسی مرد کا کام ہے، اور آپ تو دلائل سے کوسوں دور ہیں، آپ حقیقت سے کوسوں دور ہیں، اور مجھے یقین ہے جو کچھ آپ نے سنا وہ ایک طرف سے سنا، دو طرفہ سن، دو طرفہ دلائل سن اور حقائق سن، پھر فیصلہ کر، ورنہ اگر اسی طرح تم نے ڈینگے ماری اور بہتان لگائے تو سلطانی میں جانتا ہوں تجھے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ یہ مت بھولنا کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم بھی زبان رکھتے ہیں۔ میں کافی دیر سے آپ کی یہ بابیلیاں سن رہا ہوں، کبھی تو کہتا ہے آؤ موالے پر آؤ، 100 من لکڑ بلے گی، ننگے ہو کر جائیں گے، بدتمیز ہے تو، ننگا گھر میں رہا کر، کسی کے سامنے ننگے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے اتنا شوق ہے تو میرے ساتھ بات کر، پہلے تماشا بنایا وہ تو تمہارے بڑوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، بات کرنے سے تو کون ہوتا ہے؟ ایسے بکواسے مارنا یہ شریف انسان کا شیوا نہیں ہے، اور تو ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو میں تمہارا پھر بھی ابھی لحاظ کر رہا ہوں، کچھ نسبت تھی تم سے،
کو پرانی یادیں تھیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جو الزامات تم نے ہماری طرف منسوب کیے سلطانی، وہ تمہارے پیر و مرشد کی آواز ہے، ہماری نہیں ہے۔ وہ ذرا غور سے سن اور آپ دعا کرتے ہیں، دعا کر تو بھی مدثر شاہ کے لیے کہ اس نے امام عالی مقام کی طرف بغاوت کی نسبت کی، اس نے صحابہ کی طرف بغاوت کی نسبت کی، اس نے اہل بیت کی طرف بغاوت کی نسبت کی۔ اور عجیب بات ہے، اتنی سمجھ نہ ہوئی کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا تو اہل بیت شہید ہو گئے، اور اہل بیت نے پھر رخصت پر عمل کیا، صحابی شہید ہو گئے۔ یہ نظریہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یار پوچھو کسی امام نے لکھا ہے یا اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر لوگوں کو سنا رہے ہیں اور آپ بڑے امام بن رہے ہیں آپ؟ بہرحال قصہ مختصر، سلطانی آ میرے پاس، آ، اگر تیرے پاس دلائل کی طاقت ہے تو مجھے مطمئن کر لے، اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح ڈینگے مارنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ 4 دن تو بھی حصہ ڈال لے، اور تو نے کلندر پاک مزار پاک کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بہتان لگایا یار، جو ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں، تو نے وہ ہماری طرف منسوب کیا۔ شرم تو آنی چاہیے تھی آپ کو۔ اور سننے والے ہاں 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 کر رہے تھے، اور آپ کے شیخ مشائخ بھی بڑے معزول ہو رہے تھے۔ افسوس ہے یار، جھوٹی باتوں پر خوش ہونا یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو آخر میں بس میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اگر یہ تمہارا ہم پر الزام ہے تو تمہارا شر یزید جیسا ہو، اگر ہمارا ایسا نظریہ ہے خدا نخواستہ تو ہمارا شر واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔